کہ جو کرے نفرت کی باتیں، ارے مولوی پنڈت خیر سے پتہ چل گیا کہ کہاں پنڈال میں ہے کہ سسرال میں ہے۔ گانے کے لیے جا رہا ہوں، سوال جواب سنا کر پیغام کو شروع کرنے لے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، ہمارے نبی نے پوری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ ہمارے نبی نے پوری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، جس کا معنی ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہمارے نبی اذان دیتے اور اس وقت صحابہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تو پوری امت گنہگار ہو جاتی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے گنہگار امت کو پسند نہیں فرمایا، ہمارے نبی نے پوری زندگی اذان نہیں دی۔ میرا دوسرا سوال تھا، ایک صحابی سو رہے تھے، نبی نے خود نہیں جگایا، نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا علی اس کو اٹھاؤ، نبی نے خود کیوں نہیں جگایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا رسول اللہ آپ نہیں جگائے، آپ مجھے بلا کر اٹھائے۔ کہا علی جب انسان سوتا ہے، جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو انسان بڑبڑاتا ہے، اگر میں نبی ہو کر اپنی امت کو جگاتا، اگر وہ بڑبڑاتا تو نبی کی شان بے ادبی ہو جاتی، اس لیے میں نے نہیں جگایا۔ میرا تیسرا سوال تھا، ہاتھ پاؤں نیچے ہوتا ہے، دل بیچ میں ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ دنیاوی مثال ہے، ہاتھ میں سے انسان کام کرتا ہے، دل بیچ میں ہے، مان جمع کرتا ہے، سر اوپر ہے، جس اللہ نے ہمیں سر دیا، علم حاصل کر کے ہم خدا کو پہچان سکتے تھے، لیکن آج تک لوگ خدا سر کو نہیں پہچان پائے۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو قرآن بتاؤں گی آپ انشاءاللہ۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن گزر پہ فدا ہے، انود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ مونچھے تو لمبی داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو کچھ ڈالا، بتائے پھر سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی من بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان ویرات کا ڈھیر ہے۔ پہلا پیغام سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، 1 منٹ کا رہا ہے، آپ لوگ سنیں گے، آپ انشاءاللہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج مسلمان دنیا میں 90% مسلمانوں کو یہ پتا نہیں کہ ہم جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، کیسے پیدا ہوا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارے نبی کا پہلا لفظ تھا اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے نبی کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ جب ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، زندہ بیٹی کو دفن کیا جاتا تھا، جیسے ہی آمنہ کی شکم سے جناب محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، آمد ہوئی، تو اس بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، اس بیٹی کو بیوی بننے کا حق ملا، اس بیٹی کو ماں بننے کا حق ملا۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، ساتھ میں ابو بکر ہے اور ہمارے نبی ہیں۔ ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے آگے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو سینہ کی ہو نبی کی جان بچ جائے، پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے پیچھے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے
تو پیٹھ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو، میرا جان بچانا چاہتے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تنہا ابو بکر کا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا۔ رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، سب سے برتر نبی سے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسول اللہ کو دنیا نے مانا نہیں اس ناموں سے خالی زمانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، شاف منشر شاف منشر دو عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ دکھلانے لے جا رہا ہوں اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، خدا کی عظمت آپ کو دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام شاہ جہاں تھا۔ شاہ جہاں جس کرسی پر بیٹھتا تھا وہ سونے کا اور چاندی کا تھا، اور اس میں کوہے اس میں مور تھا، مور کی آنکھ میں کوہے مور تھا۔ اس کرسی کا نام تخت طاؤس تھا۔ جیسے ہی شاہ جہاں بادشاہ سونے کی کرسی پر بیٹھا میں تو ہی دیکھ ہوا تھا سجدے میں گر گیا اور خدا سے کہنے لگا اے میرے پروردگار، فرعون لکڑی کی تخت پر کرسی پر بیٹھا، سر اوپر کر لیا، یہ شاہ جہاں سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے مسلمان گھبرا جاتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے مسلمان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، میں مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے مسلمان خدا کا گھر جانا گوارا نہیں کرتا، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے علماء سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے گھر بھی جانا ہے، علماء سے محبت بھی کرنی ہے اور خدا کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ بادل جب لگتی ہے تو دھوپ اور اجالا نہیں ہوتا، بادل چھٹنے کے بعد اجالا ہی اجالا ہے۔ ابھی آپ کے پاس پریشانی ہے، کچھ وقت آئے گا، ایک لمحہ آئے گا، آپ سے پر کوئی مالدار نہیں ہوگا، لیکن ہمیں خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مال کرتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مال کرتے ہو، علم کرو۔ کہا کہ علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کہ مال سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو زندگی عیش و آرام سے کٹتی ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو بڑا آدمی کہلاتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو گاؤں سماج کی عزت کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے سنو کہ مال سے کیا ہوتا ہے، مجھ سے کیا ہوتا ہے، تو بتائیے مال سے کیا ہوتا ہے؟